اہل تقوی اور گناہ۔ اہل تقوی پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے اہل تقوی گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ اہل تقوی جب گناہوں پر نظر پڑتی ہے، وہ ان گناہوں کو پہاڑ کی مانند سمجھتے ہیں۔ وہ گناہوں کو سوچ کر فوراً رب کی طرف نظر دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اہل تقوی جب ان کی نظروں کے سامنے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے، وہ اپنی نظروں سے گناہوں کو دیکھتے ہوئے دل سے یہ خیال اٹھ بھی جائے کہ کوئی حرج نہیں، فوراً اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر جہنم کے عذاب کے بارے میں سوچ لیتے ہیں۔ اگر یہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کروں گا؟ اگر یہ مجھ سے گناہ ہو جائے میں کھولتے ہوئے پانی کو کیسے پیوں گا؟ میں جہنم کی پیپ کو کیسے برداشت کروں گا؟ میں جہنم کے انگاروں کو کیسے برداشت کرنے کی ہمت کروں گا؟ فوراً پلٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے مقابلے میں اہل نفاق جب ان کے سامنے گناہ مزین ہو کر آ جائے، شیطان اس گناہ کو مزین کر دے، اہل نفاق پھر اس کو رب کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ مومن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے جیسے پہاڑ ہو، اور منافق ایسے دیکھتے ہیں جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو۔ فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ۔ اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق بھر دیا۔ جب تک ملاقات نہیں ہوتی، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، جو انہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا اس کے مخالف ہو گئے، اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق چلیں گے۔ یہاں بات بات پر جھگڑا ہوتا ہے، یہاں لوگوں کے طریقے اللہ کی شریعت کے مخالف ہوتے ہیں۔
یہاں اللہ کے رسول کے ساتھ لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے. احادیث کو چھوڑ کر لوگوں کے طریقے جو ان کے اماموں کے طریقے بنے ہوئے ہیں ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون. جھوٹ بولتے ہیں، شریعت پر نہیں چلتے ہیں، اللہ کے سے وعدہ کیا ہوا اس کی وفا نہیں کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، شریعت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. نہ ہدایت ہوتی ہے، نہ روشن کتاب ہوتی ہے، نہ دلائل ہوتے ہیں. دیکھ لیجئے کتنے ہی لوگ ہیں، صرف ایک نماز کو لیجئے، نیت پر جھگڑا، ثنا پر جھگڑا، رکوع سے اٹھنے پر، رکوع سے پر جانے پر جھگڑا، نماز میں سورۃ فاتحہ کا جھگڑا. حالانکہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول کی سنت ہے، ثابت ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشنی کے جھگڑا کر لیتے ہیں. ساری نماز عربی میں ہے اور نیت اردو میں ہے، پنجابی میں ہے، پشتو میں ہے. جب انسان وضو کرتا ہے نیت کر کے آتا ہے. بغیر علم کے بغیر یہ لوگ جھگڑا کرتی ہیں. کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی اس نیت کے بارے میں. یہ نیت نہیں، یہ قول ہے، زبان سے کہنے سے قول بن جاتا ہے. اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی جنازے میں ثنا پڑھنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا، اپنی امت کو بتایا، اس جنازے میں ثنا نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ بغیر دلیل کے، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں جو اللہ کی شریعت میں نہیں ہیں. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ. یہ پہلو بدلتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں. کتنی واضح آیات ہیں. یہ داؤ میں پڑے رہتی ہیں، موقع کی تلاش میں رہتی ہیں کہ کہیں اس کو حق نہ پہنچ جائے، کہیں یہ نماز میں سورۃ فاتحہ شروع نہ کر دے. ثانیہ اطفہ لیضل عن سبیل اللہ. اپنے پہلوؤں کو تبدیل کرتے رہتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں کہ ادھر نہیں جانا، رفع دین نہیں کرنی، عقیدہ یہ نہیں اپنانا. اس حدیث کو ہمارے امام نے بیان نہیں کیا، اس وجہ سے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. لہو فی الدنیا خزی. ایسے لوگ دنیا میں ذلیل ترین لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. پچھلے دنوں ایک گورنمنٹ ٹیچر اہل حدیث ہو گئے،
کے ملنے والے نے کہا کہ تم نے اپنا مذہب ہی تبدیل کر دیا۔ اس آدمی نے ایک حدیث پر عمل کیا، لوگوں نے اس کے مذہب کو ہی تبدیل کروا دیا۔ یہ حسد اور بغض ہے رسول کی احادیث سے، اللہ کی شریعت سے۔ فرعون، اس کے دل میں بھی تکبر تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں۔ اس غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس پر لعنت برسا دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اس کو جہنم کی طرف بلانے والا قائد بنا دیا، اور جو جو اس کی پارٹی میں شامل ہوئے سب جہنم میں غرق ہو گئے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے دنیا میں اس پر لعنت بھیج دی، اور ہر شخص فرعون پر لعنت بھیجتا۔ فرعون کے بارے میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ لعنتی تھا۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا، جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں دنیا میں ان لوگوں پر لعنت ہے۔ دیکھ لیجئے سلمان تاثیر نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے تھے کہ حرمت رسول کا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے۔ آسیہ مسیح ملونہ اس کے حق میں رائے دی تھی اور اللہ کے رسول کے قانون کے بارے میں کہا تھا یہ کالا قانون۔ آدمی ایک اٹھتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے، سلمان تاثیر کو لوگ لعنتی کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے رسول کی توہین کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو سامری نے لوگوں سے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا بنا دیا۔ لوگوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ لوگ زیورات جمع کر کے اس کے پاس لے کر آتے تھے اور اس نے پنگلا کر اس بچڑے کو بنا دیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اندھیرا نازل کر دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی عبادت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ آج کتنے سامری ہیں، کتنے اپنے بزرگوں کو دفنا کر اس پر مقبرے کھڑے کر دیتے ہیں، وہی سامری ہیں۔ اس نے بھی اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو، بچڑے کو معبود بنا دیا۔ آج جتنے یہ حواری اور پجاری ہیں، خانقاہوں پر موجود ہیں، جدی نشین ہیں، انہوں نے بھی لوگوں کو دفنا کر کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو بڑی امام بنا دیا۔ کوئی دینے والا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی بگڑیاں بناتا ہے، کوئی مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ یہ سارے ہی سامری ہیں۔ جیسے سامری پر اللہ نے لعنت برسائی، ان لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو قبروں پر بیٹھ کر مجاور بن کر بیٹھتے ہیں۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، سامری نے کہا تھا میرے قریب نہ آنا، لا مساس، مجھے چھونا نہ۔
اور جو سامری کو چھوتا تھا وہ سامری بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا. لوگ اس کے قریب آتے تھے تو وہ چیختا تھا، چلاتا تھا کہ مجھے میرے قریب نہ آنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا. اور اسی حالت میں وہ سامری جنگل میں نکل جاتا ہے اور جانوروں کی زندگی گزارتا ہے. آج بھی جو شخص خانقاہوں پر بیٹھتے ہیں، مجاور بنتے ہیں، لوگوں کی قبروں کو غیر اللہ کے نام پر استعمال کرتے ہیں، یہ سامری ہیں بھائیوں. ان کا جرم بہت بڑا جرم ہے جو ناقابل برداشت ہے. اللہ کو ان کے جرم سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ابن آدم یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے. ہم کہتے ہیں خیر ہے، وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں. بھائیو ایسے نہیں ہو سکتا. دو راستے جنت میں نہیں جا سکتے، ایک ہی راستہ ہے جو محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت کا راستہ ہے. ان باتوں کو اپنے دل کی لیبارٹری میں چیک کیجئے. ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہمارے دل کے اندر کتنا تقوی اور خوف ہے؟ اہل تقوی اپنے دائیں، اپنے بائیں، اپنے آگے اور اپنے پیچھے سے تقوی کی بنیاد پر ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں اعمال کے ذریعے سے. کہیں اس دیوار کو پھلانگ کر گناہ ہمارے اندر نہ آ جائیں. گناہوں کو دیکھ کر اپنے دل کی کیفیت کو چیک کیجئے بھائیو. گناہوں کو سامنے رکھ کر پھر اللہ سے ڈریے کہ میرے دل میں خوف کتنا ہے. ہمارے سامنے گناہ آ جائیں تو ہمارا دل خراب ہو جائے، اسے تقوی نہیں کہتے. اپنے ایمان کو چیک کیجئے، گناہوں کو سامنے رکھ کر پھر اپنا ایمان دیکھیے کہ میرا ایمان کیا کہتا ہے. کہیں میں اپنے ایمان کا سودا تو نہیں کر رہا. گناہوں کو سامنے رکھ کر پھر رب سے کہیے اللہ میں تجھ سے ڈرنے والا ہوں. ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بحر و بر میں جتنے بھی فساد ہیں اپنے ہی ہاتھ کی کمائی ہے، اپنے ہی ہاتھ کی کمائی ہے. کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ اگر ہمارے اعمال نیک ہیں تو اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو اپنی فکر کیجئے بھائیو. دن کے 24 گھنٹے میں ہم رب کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے. دن کے 24 گھنٹے میں ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، رب کے گھروں میں کتنا بیٹھتے ہیں، اپنی آخرت کے بارے میں کتنا فکر مند ہے کہ مرنا ہے، جانا ہے، رب کو حساب و کتاب دینا ہے. کیا بنے گا میرا؟ کتنی تیزی کے ساتھ دنیا جا رہی ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں لوگوں کی فکر ہے، اور کتنے کم لوگ ہیں جنہیں اپنی ہی فکر ہے.
ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، کسی اور کی قبر میں نہیں۔ حساب و کتاب کے لیے رب کے سامنے اکیلے ہی کھڑا ہونا ہے، کسی اور نے نہیں ہونا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ چکے ہیں ہمارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ قرآن اثر ہی نہیں کرتا، حدیث سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں۔ ساری عمر ایک شخص اپنی نماز میں سورۃ فاتحہ اگر نہیں پڑھتا تو اللہ کو کل کیا جواب دے گا کہ میری نمازیں کیسی تھی؟ ہم تحقیق کرتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں جیسے مولوی کہتی ہے ویسے ہی ہوتا رہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا حشر کے میدان میں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ نے گن گن کر شمار کر رکھا ہے، اکیلے اکیلے آئیں گے، کوئی کسی کے ساتھ نہ ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رب نے پوچھ لیا ہے بندے دنیا میں کیسے زندگی گزاری ہے، کس کے کہنے پر نمازیں پڑھی ہے، کس کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی ہے، کس کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات گزارے ہیں۔ میں نے نبی بھیجا تھا، اپنی فکر کیجئے بھائیو، سوچئے کہ کہیں ہمارا راستہ کوئی اور تو نہیں، راستہ اسی راستے کو اپنائیے جو محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو عقیدہ توحید پر موت دے، ایمان کی حالت میں موت دے، اور زندہ رکھے تو ایمان کی حالت پہ زندہ رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں داخل فرما، جتنے اہل توحید فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو متقین کا امام بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھ دے، اللہ انہیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ ہماری نمازیں بھی اپنے گھر میں قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ